وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ میں صدارتی انتخابات نومبر میں ہوں گے. اس وقت ان الیکشنز کے لیے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے صدارتی امیدوار کے چناؤ کے لیے امریکی ریاستوں میں پرائمریز اور کوکسز کے نام سے انتخابات کا مرحلہ جاری ہے. سیاسی پارٹیوں کے صدارتی امیدوار کا انتخاب عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر ہوتا ہے. چند ریاستوں میں یہ عمل مکمل ہو چکا ہے. آج امریکہ کی 15 ریاستوں میں ایک ساتھ پرائمریز منعقد ہو رہے ہیں. اسی لیے اسے سپر ٹیوزڈے کہا جاتا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی سے صدارت کی دوسری مدت کے لیے صدر جو بائیڈن ہی واحد امیدوار ہیں کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی اور امیدوار نہیں. ریپبلکن پارٹی کی طرف سے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مد مقابل اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکی ہیلی کو چھوڑ کر باقی تمام امیدوار مقابلے سے باہر ہو چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب تک ایک کے علاوہ تمام پرائمری مقابلوں میں کامیابی حاصل کی ہے. امریکہ کی تقریباً 1/3 ریاستوں میں ہونے والے آج کے یعنی سپر ٹیوزڈے کے اس مرحلے کے نتائج کا نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم پر کیا اثر پڑے گا اور کیا صدر بائیڈن کی اسرائیل نواز پالیسی پر ناراض مسلمان امریکیوں کے ووٹس آنے والے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. لیکن پاکستان اور خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. انتخابات کے ابتدائی مراحل میں امیدوار کیسے نامزد کیے جاتے ہیں اور یہ سپر ٹیوزڈے ہے کیا، جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں. امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے اس وقت پرائمریز کا مرحلہ جاری ہے، جس میں دونوں جماعتوں کے امیدواروں کو آخری مرحلے یعنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ریاستی سطح پر نامزدگی حاصل کرنی ہوتی ہے. آج یعنی منگل کو کسی بھی دوسرے دن کی نسبت سب سے زیادہ ریاستوں میں یہ انتخابات ہوں گے، اسی لیے اسے سپر ٹیوزڈے کہا جاتا ہے. 15 ریاستوں اور امریکہ کے زیر انتظام علاقوں میں سے ایک میں اس سال سپر ٹیوزڈے کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. ڈیموکریٹک پرائمری کے نتائج کا اعلان ریاست آیووا میں کیا جائے گا. ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی نامزدگی جیتنے کے لیے کل ریاستی مندوبین کے 50% یا 1968 حامی مندوبین کی حمایت ضروری ہے. ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے 1215 یا 50% مندوبین کا ووٹ جیتنا ضروری ہے. سپر ٹیوزڈے کی اصطلاح 1976 میں سامنے آئی تھی. 1992 میں بل کلنٹن کو وائٹ ہاؤس تک پہنچنے میں سپر ٹیوزڈے پر اپنے حامیوں کی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے سے بڑا فائدہ ہوا. 2000 میں ڈیموکریٹ امیدوار ایل گور اور ریپبلکن امیدوار جارج ڈبلیو بش دونوں نے مؤثر طریقے سے سپر ٹیوزڈے پر کامیابیوں کے ساتھ اپنی پارٹی کی نامزدگیاں حاصل کی. 2016 میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے سپر ٹیوزڈے پر اپنی پارٹی کی جانب سے 10 میں سے 7 مقابلے جیتے تھے. وہ امیدوار جنہوں نے سپر ٹیوزڈے جیتا اور اپنی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے وہ ہیں رونلڈ ریگن، جارج ایچ.ڈبلیو بش، بل کلنٹن، جارج ڈبلیو بش، ایل گور، ہلری کلنٹن، براک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ. صبا شخان، وائس آف امریکہ. ریاستی سطح پر ان ابتدائی انتخابات میں بھی جو کہ صدارتی انتخابات سے الگ ہیں، کیا اتنا ہی جوش و خروش ہوتا ہے ووٹرز کا؟ وائس آف امریکہ کے محمد عاطف ہمیں جوائن کر رہے ہیں ورجینیا کے ایک پولنگ اسٹیشن سے. ان سے جانتے ہیں. عاطف، ریاست ورجینیا میں جو پرائمریز آج ہو رہی ہیں اس کے عمل کے بارے میں بتائیے، اور یہ بھی کہ عوام کس طرح سے اس انتخابی عمل میں شامل ہوتے ہیں. جی دیکھیے، پرائمری بیسکلی ایک انٹرنل الیکشن ہے پارٹی کے اندر کا، جس کے ذریعے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو بھی امیدوار بننا چاہتا ہے وہ پرائمری الیکشن لڑتا ہے، اور پرائمری الیکشن سے حاصل ہونے والے ووٹوں کے بعد اسے یہ نامینیشن یا نامزدگی ملتی ہے. اس کے لیے ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے ڈیلیگیٹس کی، جو اب سے پہلے جو آپ نے پیکج چلایا اس میں بھی بتایا گیا کہ کم از کم 50% لوگ چاہیے ہوتے ہیں. صدر ٹرمپ کے لیے یہ الیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت صدر بائیڈن کے، چونکہ وہ لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے. لیکن ٹرمپ کا مقابلہ ان کی اپنے ہی دور حکومت کی UN ایمبیسڈر نکی ہیلی سے ہے، اور اگر ٹرمپ اچھی کارکردگی آج دکھاتے ہیں تو انہیں سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلیگیٹس کے ووٹس مل جائیں گے. ورجینیا میں تقریباً ورجینیا
سمیت تقریباً جو سپر ٹیوزڈے کے ٹوٹل ریپبلکن ڈیلیگیٹس ہیں وہ 835 کے قریب ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور صدر ٹرمپ نے اسد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو 2016 کا پرائمری الیکشن تھا، جب وہ پارٹی کی نامینیشن لینے کے بعد ملک کے صدر بھی بنے تھے، اس میں تقریباً 8 ریاستوں میں وکٹری ملی تھی انہیں. اور آج بھی اگر وہ ایسا ہی رزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی مد مقابل نکی ہیلی سے بہت آگے چلے جائیں گے. اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ الیکشن ہے کیا، تو آج جیسے اب سے پہلے کے ایکسپلینر میں بھی ہمارے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا الیکشن ہوتا ہے، اور اس کو سپر ٹیوزڈے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1/3 ڈیلیگیٹس سٹیکس پر ہوتے ہیں. اور ڈیلیگیٹس بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو سمجھا دیتے ہیں، یہ ڈیلیگیٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ووٹ سے کسی بھی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے جو امیدوار ہوتا ہے اس کو یہ نامینیشن ملتی ہے. جس کے پاس زیادہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں، یعنی جو اس نمبر تک پہنچ جاتا ہے جس تک پہنچنے کے بعد نامینیشن سیکیور ہو جاتی ہے، یہ ڈیلیگیٹس اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ یہ نمبرز اس کینڈیڈیٹ کو مل جائیں. اور ورجینیا میں خاص طور پر اس لیے بھی ریاست اہم ہے کہ یہ دارالحکومت کے بالکل ساتھ ہے واشنگٹن ڈی سی. اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ڈی سی میں ریپبلکن کینڈیڈیٹ سی میں ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن جو تجزیے کیے جا رہے ہیں ان میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک سویپنگ وکٹری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سپر ٹیوزڈے پہ. اور ورجینیا میں جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ، موسم آج اتنا اچھا نہیں ہے، تو ابھی یہ کہنا بھی ممکن نہیں ہوگا کہ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا. لیکن کچھ سرویز یہ بتاتے ہیں کہ ریپبلکن جو ووٹرز ہیں ان کا یہ کہنا تھا، تقریباً 70 سے 75% کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس پرائمری میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں گے. تو عاطف، جو جس طرح سے آپ نے بتایا آج بارش بھی آپ کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں، بارش بھی ہو رہی ہے، اور اوورآل جو ووٹرز کا جوش و خروش ہے اس کو اگر ہم پچھلے جو الیکشنز تھے یا اس سے پہلے والے جو پرائمریز تھے ورجینیا کے خاص طور پہ، ان سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو نارملی کیا ٹرن آؤٹ رہتا ہے، کتنے لوگ آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے؟ اور ابھی تک آپ سے کسی سے ملاقات ہو سکی، آپ کسی کو دیکھ سکے ووٹر کو جو سامنے آیا ہو اب تک ووٹ ڈالنے، یا اٹس ٹو ارلی؟ نہیں اسد، اٹس ناٹ ٹو ارلی، پیپل ہیو اسٹارٹڈ ٹو کم. صبح 6 بجے سے پولنگ کا مرحلے کا آغاز ہو گیا تھا، اور میں جب یہاں آ کر انتظار کر رہا تھا تو لوگ یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، وہ ووٹنگ کر رہے ہیں. میرے دائیں طرف ایک پارکنگ کی لائن ہے جس کو مختص کیا گیا ہے ان ڈرائیورز کے لیے جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہاں پر اس وقت گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. پرائمری ووٹ اتنا زیادہ جوش و خروش اس میں دیکھنے میں نہیں ملتا، کیونکہ وہ ایک پارٹی کی نامینیشن کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا. لیکن ریپبلکن ووٹرز کے لیے اس وقت یہ جو پرائمریز ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں نکی ہیلی بھی ہیں، اور نکی ہیلی کی یہ کوشش ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی لیڈ کو کم کر سکیں اور ریپبلکن پارٹی کو یہ بتا سکیں کہ پارٹی میں ان کی ایکسیپٹنس ہے، اور پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ صدارتی الیکشن کے لیے ان کی حمایت کر رہے ہیں. بہت شکریہ عاطف، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اس وقت ورجینیا کے ایک پولنگ اسٹیشن تھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور پرائمریز میں کس حد تک جو ہے یہ رول پلے کریں گی آن ورڈز آنے والے دنوں میں بھی. بہت شکریہ محمد عاطف آپ کا. اب تک کے جائزوں کے مطابق، جو رائے کے جائزے ہوئے ہیں ان کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے. لیکن گزشتہ 3 ہفتوں کے پولز یا سرویز میں ٹرمپ کچھ پوائنٹس سے بائیڈن سے آگے ہیں. 1 مارچ کو جاری ہونے والے سی بی ایس نیوز کے ایک سروے کے مطابق سابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت 52% ہے، جبکہ صدر بائیڈن ان سے 4 پوائنٹس پیچھے 48% پر ہیں. 28 فروری کو جاری ہونے والے رائٹرز کے ایک سروے میں دونوں ہی صدارتی امیدواروں کی مقبولیت کا گراف 36% تھا، جبکہ 28 فروری کو کیے گئے نیو یارک ٹائمز کے ایک سروے میں صدر بائیڈن کی مقبولیت سابق صدر ٹرمپ سے 4% کم ہے. اس سروے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت 48% اور صدر بائیڈن کے لیے پسندیدگی 44% ہے. دوسری طرف دونوں صدارتی امیدواروں کی عمر کے بارے میں بھی بحث جاری ہے. نیو یارک ٹائمز کے اسی سروے میں زیادہ عمر کی وجہ سے کون کتنا مؤثر صدر ہوگا، اس میں بھی عوام کی رائے سابق صدر ٹرمپ کے حق میں ہے، اور صرف 21%
لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عمر کی وجہ سے مؤثر صدر نہیں ہوں گے، جبکہ سروے میں حصہ لینے والے 47% کی رائے میں صدر بائیڈن اپنی بڑی عمر کی وجہ سے مؤثر صدر نہیں ہوں گے۔ آج صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے امریکہ کی تقریباً 1/3 ریاستوں میں ووٹرز انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں، اور امیدوار بھی اب اپنی انتخابی مہم کے دوران ووٹرز کو اپنی ترجیحات کے بارے میں بتا رہے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کس امیدوار کے لیے کون سا ایشو زیادہ اہم ہوگا۔ یہ عمل کرنے کا وقت ہے۔ مجھے ابھی بارڈر پیٹرول اور کنٹرول، امیگریشن، انویسٹمنٹ اور اسائلم آفیسر کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئی ہے، اور یہ سب انتہائی سخت حالات میں غیر معمولی اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے وہ بتایا جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں اور ہم پہلے ہی جانتے ہیں۔ انہیں مزید وسائل کی شدید ضرورت ہے۔ انہیں ہماری سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مزید ایجنٹس کی اور ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ ہمیں مزید امیگریشن ججز کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک عرصے سے تاخیر کا شکار 20 لاکھ کیسز سے نمٹنے میں مدد دے سکیں۔ میری توجہ اس پر ہے کہ ہمیں ٹیکس دہندگان کے ڈالر کا احترام شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حکومت کا سائز کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور ملک میں امن و امان کی ضرورت ہے، اور ہم قوت کے ذریعے امن پر یقین رکھتے ہیں۔ تارکین وطن کے ہاتھوں ہونے والے جرم میں مزید کسی بے گناہ امریکی کی جان نہیں جانی چاہیے۔ اسے روکنا ہے۔ آپ کو ووٹ ڈالنا ہوگا، کیونکہ ہمیں 5 نومبر کے لیے زیادہ تعداد میں نمبر بھیجنے ہیں۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ ہم ایک مال بردار ٹرین ہیں، اور ہم جا رہے ہیں اور رکنے والے نہیں۔ امریکی مسلمان ووٹرز کے لیے اس وقت ایک نمایاں ایشو دونوں جماعتوں کے صدارتی امیدوار کے جو خواہش مند سیاستدانوں کی اسرائیل حماس جنگ میں پوزیشن ہے، اس حوالے سے بھی اہم ہے۔ صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کے لیے حالیہ پالیسی پر خاص طور سے مسلمان ووٹرز کی نظر ہے۔ اس سے پہلے ریاست میشیگن میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں اس ریاست کے عرب مسلمانوں کی بھاری تعداد نے احتجاجاً صدر بائیڈن کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا تھا۔ واشنگٹن ڈی سی سے جڑی ریاست ورجینیا میں سپر ٹیوزڈے کے پرائمری مقابلوں سے پہلے کچھ مسلمان امریکیوں نے اس بارے میں کیا رائے دی، آئیے جانتے ہیں۔ چند روز قبل ریاست مشیگن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار اور موجودہ صدر بائیڈن کے لیے 1 لاکھ سے زائد ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال نہیں کیا۔ ان میں سے زیادہ تر مسلمان ووٹرز تھے، اور ان کی مایوسی کی وجہ صدر بائیڈن کی اسرائیل نواز پالیسی تھی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہوں اور بڑا اسٹرانگ میسج بھیجیں، اور اس ٹیوزڈے کو مارچ میں، اور اگر اس مارچ میں پھر بھی اگر کسی طرح مسلمانوں کی نہیں سنی جا رہی تو جون 18 کو کانگریس کے پرائمری الیکشن ہے، آئیے ان کو سپورٹ کریں۔ الیکشن کے دنوں میں انتخابی امیدوار مسلم اجتماعات اور اسلامی مراکز کا رخ کرتے ہیں، لیکن ورجینیا کے دارالنور اسلامک سینٹر کے خطیب عبدالاحد فاروق کا کہنا ہے کہ اس بار کوئی نہیں آیا۔ ہماری مسجد اوپن ہے ہزاروں کے لیے، کبھی کبھار نان مسلمز بھی آتے ہیں اکثر ہماری مسجد میں۔ گزشتہ ہفتے نماز جمعہ کے اجتماعات میں نمازی امریکی سیاست پر بحث کرتے دکھائی دیے۔ جوہر اسلام بنگلہ دیشی نژاد امریکی ہیں۔ غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل پر یہاں مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور یہ اس الیکشن میں مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی مسئلہ ہے۔ 2024 کے امریکی انتخابات کے لیے صدارتی امیدوار صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ دونوں حماس کے عسکریت پسندوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو جائز سمجھتے ہیں اور اسرائیل کو مالی امداد دینے کے حامی ہیں۔ آپ 2 پارٹی سسٹم کی جگہ 3 پارٹی سسٹم لے کے آئیں۔ اپنی اگر ہمارا 4.5 ملین ووٹر ہے اس وقت مسلمانوں کا امریکہ میں، 4.5 ملین ووٹ آپ جا کے ایک کینڈیڈیٹ کو ڈالیں، سب متفق ہو کے کہ ہم نے ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے، ایک تھرڈ پارٹی فارم ہوگی۔ کافی لوگ جو کہ ڈیموکریٹس کو بھی پسند نہیں کرتے اور ریپبلکن کو پسند بھی نہیں کرتے، وہ اس پارٹی میں آئیں گے۔ اس کا نام ہوگا ڈیموکریٹک سوشلسٹ پارٹی۔ مشیگن امریکہ کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں مسلمان ووٹس اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 2016 میں سابق صدر ٹرمپ نے یہ ریاست تقریباً 11,000 ووٹوں سے جیتی تھی، اور اس بار صدر بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ کے درمیان مقابلہ سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے مشیگن جیسی ریاستوں میں مسلمان ووٹرز جیت یا ہار میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ رحمان بنیری کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ زاہد بخاری امریکی سیاست اور مسلمانوں کے امریکی معاشرے میں کردار پر بہت کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زاہد، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج کی پرائمریز کتنی اہم ہے؟ آج کی پرائمریز جیسے آپ نے میرے خیال پورے اپنے پروگرام میں بتایا بہت ہی اہم ہے صدارتی الیکشن میں ڈیفینیٹلی۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ
پرائمریز بھی اہم ہے اور اس میں مسلمانوں کے ووٹ بھی اہم ہیں، اور یہ بہت ہی عرصے کے بعد ہو رہا ہے، چونکہ مسلمان ایک ٹائنی مائنورٹی ہیں، لیکن ٹائنی مائنورٹی بعض اوقات اس وقت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں جب مقابلہ بہت ہی سخت کانٹے کا ہو رہا ہو. تو اس وقت چونکہ مقابلہ جو ہے وہ کانٹے کا اس لحاظ سے ہے، جو بالآخر ہونا ہے وہ ٹرمپ کا اور جو بائیڈن کا. لیکن آج کی جو پرائمریز میں مسلمان یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کم از کم نہ صرف مسلمان بلکہ امریکہ کے نوجوان بھی اور پروگریسو ڈیموکریٹ بھی، کہ وہ انکمیٹڈ کہیں ووٹ دے کے کہیں دوسری کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی حمایت میں کمی آئی ہے. بائیڈن جیتیں گے تو صحیح، لیکن ان کی حمایت میں کمی آئی ہے، اور یہ کمی جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ میں اثر انداز ہو سکتی ہے نومبر کے الیکشن. جس طرح آپ نے ذکر کیا بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کا یا سوئنگ سٹیٹس کا، اس میں خاص طور پہ مشیگن کا اگر ہم ایک ریفرنس پوائنٹ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے پرائمریز دیکھی، اس میں تقریباً جتنا ووٹ وہاں ڈالا مسلمانوں نے، انکمیٹڈ ووٹ جس کو کہا گیا، اور اس لحاظ سے اگر اس کا ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ دیکھیں یا مارجنز دیکھیں جب جیتا ہے کوئی بھی وہاں سے، پچھلے ہم 3 الیکشنز کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو اتنا ہی ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو کتنا امپورٹنس ہوگی سوئنگ سٹیٹس کی اور سوئنگ سٹیٹس میں مسلمانوں کے ووٹس کی؟ دیکھیں سوئنگ سٹیٹس میں جیسے میرے خیال یہاں بیان بھی ہوا کہ 16 میں تو مشیگن میں خاص طور پہ جو ٹرمپ صاحب 11,000 سے جیتے، اور پچھلے 20 میں 2020 میں بائیڈن صاحب 1.5 لاکھ ووٹر سے جیتے. اچھا، اب صرف یہ مسئلہ امریکن مسلمانوں کا ہی نہیں ہے بلکہ امریکن نوجوانوں کا بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں، جو پیپل آف کلرز کا بھی ہے، اور ڈیموکریٹ جو پروگریسو ڈیموکریٹس ہیں ان کا بھی ہے. تو وہاں جو توقع کر رہی تھی، جو کمپین لوگ کر رہے تھے، لسن ٹو مشیگن، یا انکمیٹڈ کمپین ہو رہی تھی، یا ابنڈنٹ بائیڈن کمپین ہو رہی ہے مختلف سٹیٹس میں، ان کا خیال تھا، ان کے خیالات یا جتنی توقعات سے اس سے 10 گنا زیادہ ووٹ ملے، اور جو 2 دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ان کو بھی ملا لیں تو وہ بھی تقریباً 30,000 کے قریب ووٹ ملے. تو 1 لاکھ کے قریب ووٹ انکمیٹڈ پرائمریز میں یہ ووٹ ملے، جبکہ پرائمریز میں ہمیشہ ووٹ کاسٹنگ کم ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ان کو بہت زیادہ یہ ایک جذبہ ملا ہے کہ جب الیکشن ہوگا اس وقت، اور بائیڈن صاحب کو بھی ایڈمنسٹریشن کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ایک جو مائنورٹی ہے یا ان کی جو فارن پالیسی جو اسرائیل کے بارے میں اس کی جو شدت ہے مخالفت کی مختلف گروپس میں، امریکہ میں ڈیموکریٹس میں بھی، وہ اثر انداز ہو سکتی ہے ان کے الیکشن پہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگریسو ڈیموکریٹس کا بھی حوالہ دیا. اسرائیل کی پالیسی کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ آواز ہمیں آئی نہیں ہے ڈیموکریٹس میں سے اس کے خلاف. وہ اس میں ہے، کانگریس میں بھی ہے، لیکن میرا خیال جو امریکن جو سروے ہو رہے ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو اس میں جو اسرائیل کے خلاف اور پیلسٹینین کے حق میں جو گروپ زیادہ آواز بلند کر رہے ہیں ان میں یوتھ ہیں، ان میں پروگریسو ڈیموکریٹس ہیں، اور مسلمانوں کے ووٹ بھی، اور عرب اور مسلمانوں کے ووٹ بھی شامل ہیں. یہ 3 گروپ، اور کچھ سرویز میں پیپل آف کلر بھی انہوں نے ایز اے گروپ بنایا. تو میں بھی جتنے سروے کا جائزہ لیتا رہتا ہوں، تجزیہ کرتا رہتا ہوں، تو یہ 4 گروپس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں کہ جو اس وقت ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسی ہے یہ غزہ کے بارے میں، اسرائیل اور پیلسٹینین کی اس پوری جنگ کے بارے میں، بلکہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، تو یہ گروپ جو ہیں یہ بہت ہی نمایاں طور پہ مخالفت کر رہے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ میں ہماری انٹرفیتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا امریکن کلچر میں اسرائیل کی حمایت شامل ہے. اور جو افرو امریکن ہے خاص طور پہ، وہ کمیونٹی چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، ان میں بھی بڑی اسٹرانگ ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے حمایت شامل ہے. لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے، جو سوچنے کی بات ہے کہ بہت ہی عرصے کے بعد، میرا خیال ریگن کا جو ایران کے انقلاب کے بعد الیکشن تھا، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایشو جو فورن ایشو ہے، گلوبل ایشو ہے، وہ امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن میں اتنا اہم اہمیت اختیار کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ اس میں وری سم چیز ہے ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی، کہ یہ سارا جو حصہ چل رہا ہے، جو کمپین چل رہی ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ابنڈنٹ بائیڈن کے لحاظ سے، انکمیٹڈ کے لحاظ سے، یہ بالآخر ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جو بائیڈن کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیموکریٹ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن ہوں گے ڈیفینیٹلی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو ابھی جس طرح سے ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تو ڈیموکریٹس کے حمایتی سمجھے جاتے ہیں مسلمان. اس بار صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کیا اس رجحان میں تبدیلی آئے گی آپ کے خیال میں، جب ہم ووٹنگ کی بات کر رہے ہوں گے صدارتی انتخابات کی؟
تو اس دفعہ بالکل ہوگی. یعنی عام طور پہ دیکھیں جو کلنٹن کا بڑا مشہور فکر ہے اٹ از اکانومی اسٹوپڈ, کہ امریکہ کے الیکشن جو ہیں وہ اکانومی پہ ہمیشہ لڑے جاتے ہیں. ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ایشوز زیادہ اہم نہیں ہوتے. لیکن یہ 80 کے بعد میرا خیال 44 سال کے بعد یہ ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل ایشو جو اگرچہ اسرائیلی پالیسی کی وجہ سے, اسرائیلی لابی کی وجہ سے ایک ڈومیسٹک ایشو بن چکا ہے, یہ صدارتی الیکشن میں زیادہ حاوی ہوگا لوگوں کے ووٹ دینے میں, اور کم از کم ایک بڑے یعنی خاصے بڑے گروپ کے ووٹ دینے کے فیصلے میں بھی. اور یہ کاسٹ کر سکتا ہے ایک لحاظ سے صدر بائیڈن صاحب کو ان کی صدارت نیکسٹ جو ٹرم ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو صدارتی انتخابات میں اس بار کیا اہم موضوع رہیں گے؟ ایک موضوع تو ہم نے ڈسکس کر لیا, امریکی ووٹرز کے لیے اور کون سے اہم ایشوز ہوں گے؟ باقی تو دیکھیں نا, مطلب ریپبلکن امیگریشن ایشو کو بھی بنا رہے ہیں, اور امریکہ ان کا جو ایز یوزل ہے امریکہ اگین اس کو میک امریکہ گریٹ اگین کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو ڈیموکریٹس کی جو معاشی پالیسیوں کے خلاف وہ بات کریں گے. باقی تو روٹین میں وہ ہمارے پروفیسر مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں جب امریکن پالیٹکس پڑھ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی دونوں پارٹیاں جو ہیں دو فٹ بال ٹیمیں ہیں. بظاہر نہیں لگتا کہ ان میں فرق ہے, دونوں فٹ بال جو امریکن فٹ بال, میں دنیا کا فٹ بال نہیں کہہ رہا جو اسے ساکر کہتے, کہ وہ ایک ہی جیسی ہیں, لیکن کوئی ایک ڈیفینسو کھیلتی ہے کوئی اوفینسو کھیلتی ہے, لیکن کوئی ایک ایشو بڑا حاوی ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ جو لگتا ہے یہ ہے کہ جو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے, سپریم کورٹ نے بھی اجازت کہہ دیا ہے کہ کوئی ریاست انہیں منع نہیں کر سکتی, اور بائیڈن صاحب بھی ہوں گے. لیکن جو جہاں فرق پڑ رہا ہے وہ فرق دونوں پارٹیوں میں کے اختلاف کی بجائے فرق یہ پڑ رہا ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو پالیسی ہے اس میں اتنا بڑا تضاد ہے, یوکرین کے معاملے میں, اسرائیل کے معاملے میں اس قدر یک رخا پالیسی ہے کہ اس میں اتنی شدت سے جو مخالفت ہے مختلف گروپس میں انکلوڈنگ مسلمان بھی اور عرب بھی, وہ زیادہ اثر انداز ہو جائے گی صدارتی الیکشن کے نتائج کے بارے میں. تو شاید وہی ہمیں پولز میں بھی اسی وجہ سے پولز اور سرویز جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ لیڈ لے رہے ہیں, ان کی مقبولیت زیادہ نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ مہینوں میں صدر بائیڈن اپنی پوزیشن بہتر کر سکیں گے؟ بظاہر تو نہیں لگتا, اگر کوئی ابھی تک تو بظاہر نہیں لگ رہا ایسی بات, چونکہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ دیکھیں نا ان کی عمر کے بارے میں, ان کو جس طریقے سے وہ بہیو کرتے ہیں بعض اوقات. حالانکہ بائیڈن بہت ہی مطلب بڑے پرانے سیاستدان ہیں, گھاگ اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ بہت تجربہ ان کا, اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت بڑے امیر ہوں, بہت ایک نارمل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ان کی عمر کی وجہ سے ان کا جو رویہ ہے, اور خاص طور پہ یہ جو تضاد سامنے آیا ہے اسرائیلی پالیسی کے بارے میں, کہ امریکہ دنیا بھر میں اخلاق کی بات کرے, ہیومن رائٹس کی بات کرے, فریڈم کی بات کرے, لبرٹی کی بات کرے, اور یہاں اس کے ٹوٹل اس کے خلاف کرے, اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو, چاہے سیکورٹی کونسل ہو, جنرل اسمبلی ہو. اور اس معاملے میں جو سختی ہے, اور جو امریکن کلچر میں بھی ہے, زیادہ عمر کے لوگ اسرائیل کی حمایت میں ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت میں نہیں ہیں اس وقت, اور امریکن پالیسی کے بھی خلاف ہیں. تو یہ جو وجہ یہ ہو سکتی ہے, اس وجہ سے ان کی اپنا جو رویہ ہے, عمر کا جو تقاضا ہے, اور ایک صدر ٹرمپ کا جو اس کا بیس بہت مضبوط ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان کو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. اس وقت اصل مصیبت یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ بھائی بائیڈن کو ہرانا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ اس میں بہت ڈیبیٹ ہے, مسلمانوں میں بھی بہت ڈیبیٹ ہے. بعض کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے سنا تھرڈ پارٹی کو ووٹ دیں, بعض کہتے ہیں ٹرمپ کو ووٹ دیں, بعض کہتے ہیں صرف بائیڈن کو ابنڈن کرنا ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی عرب اور جو ٹائنی مائنورٹی ہے ان کی ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوگی اس الیکشن سے. تو اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ, جس طرح سے آپ نے کہا, یہ بحث جاری ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے اگر صدر بائیڈن کو ووٹ نہیں دیا جاتا. تو بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین, اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.